اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنا الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقصون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ادارہ ہے جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی. اس کے تحت ایک اکیڈمی بھی ہے. اس میں تقریباً 900 کے آس پاس طلباء اور طالبات ہیں جو خالص دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ان کو دینیات بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کی ایک شاخ ہے جو اہم ہے، وہ ہے دینیات پڑھانے کی، علوم دینیہ پڑھانے کی. اس میں تقریباً 650 کے آس پاس طلباء ہیں، جس میں ہم قرآن کریم ناظرہ پڑھاتے ہیں اور قرآن کریم جو ہماری کتاب ہے مقدس اس کو حفظ کراتے ہیں. ساتھ ساتھ میں اس کا معنی، ترجمہ اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے تفسیر قرآن کہا جاتا ہے، وہ بھی ہم پڑھاتے ہیں. لیکن پوری دنیا کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم اس ادارے میں صرف علوم قرآن ہی نہیں پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو میتھ، انگلش، سائنس، کمپیوٹر اور دیگر جو دنیاوی تعلیمات ہیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں اور اس کے لیے بھی طلباء کو تیار کر رہے ہیں. جی الحمدللہ اس مدرسے میں پڑھتے ہوئے اب 6 سال ہونے والے ہیں اور 6 میں پڑھ رہا ہوں عربی تعلیم. یہاں پہ آپ کیا کیا علم حاصل کرتے ہیں؟ ہم یہاں پر الحمدللہ تمام علوم اسلامیہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذمہ داران نے کچھ دوسری آج کل کے جو علوم ہیں ان کو بھی داخل نصاب کیا ہوا ہے اور ان کی بھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. کیا آپ مجھے کوئی آیات سنا پائیں گے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. آپ جانتے ہیں 1 سال سے پوری دنیا کے اسکول بند ہیں اور ہمارے ملک میں بھی اسکول بند تھے اور یہ ادارہ بھی بند تھا. تو حکومت کی گائیڈ لائن آئی کہ فروری سے اسکول کھولے جائیں گے. تو ہم نے فروری کے دوسرے عشرے یعنی 10 فروری کے بعد طلباء کو بلایا اور اس کے بعد جو حکومتی قوانین اور ضوابط تھے کووڈ-19 کے اعتبار سے، ان احتیاطی پہلوؤں کو اپناتے ہوئے ہم نے کچھ تعلیم شروع کی ہے. اور اب ہمارے جو یہ مدرسہ ہے اس کی ابتدا شوال میں ہوتی ہے اور ختم ہمارا سال جو ہوتا ہے وہ شعبان میں. اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 1 اپریل کو ہم چھٹی کرنے جا رہے ہیں، وہی امتحان چل رہا ہے، وہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایگزام ہال ہے، ہم بچوں کا سالانہ امتحان لے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. آپ کے استاد کون ہیں؟ ہمارے یہاں جو سب سے بڑے استاد ہیں حضرت مفتی فیض الوحید صاحب ہیں، مفسر بھی ہیں. اس کے بعد ناظم تعلیمات مفتی صغیر صاحب ہیں. اس کے بعد مولوی جاوید صاحب اور مفتی منظور صاحب اور مفتی معراج صاحب اور مفتی بلال صاحب اور دیگر اساتذہ کرام ہیں. تقریباً اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ 30 ہے. آج کسی کا تو تاریخ کا تھا، ہسٹری کا، کسی کا فقہ کا تھا، کسی کا حدیث شریف کا تھا، کسی کا قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر تھا. اسی طریقے سے یہ ہمارے کئی پیپر بنتے ہیں اور ہفتہ 10 دن میں ہم پیپر لے کے ان کی چھٹی کریں گے. مساوات، پیار، محبت، ہمدردی، سب سے کار انسانیت جو ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ انسانیت کیا ہوتا ہے؟ انسانیت بس انسانیت یہ ہے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں انسان، وہ سب جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں. چاہے وہ کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب بھائی بھائی میں ایک ماں باپ کے پیچھے سے. تو آپ جتنی راستہ جو پسند کر لے اس میں جس کو پسند ہے آپس میں بھائی چارہ رکھیں، مساوات رکھیں، پیار محبت سے رہیں. چند دن ہیں دنیا میں، آخر یہاں سے چلا جانا ہے. تو یہاں سے یہ جھگڑے یا یہ حسد یا یہ قومیت یا یہ کیا نام ہے متعصبی، یہ تو نہیں ہونی چاہیے. ہمدردی ہونی چاہیے ہر انسان کے اندر دوسرے انسان. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. یہاں پر جو بچے پڑھنے آتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب اصل میں ایسے دیہاتوں سے آتے ہیں جو اس کو نہیں پڑھا سکتے، غریب لوگ ہوتے ہیں. دیہات میں اگر آپ کا کبھی جانا ہوا تو وہاں صرف ایک فصل ہوتا ہے مکی اور راجمہ. ایک فصل ہوتا ہے 6 مہینے اس کو دیکھتے ہیں تو 6 مہینے بر پڑ جاتی ہے. یہ وہ غریب بچے ہوتے ہیں جو ان کا ماں باپ مزدور ہوتے ہیں یا پھر کسی کا باپ ہوتا ہی نہیں ہے، یتیم ہوتے ہیں. تو ایسے بچے دور دراز کے بچے ہوتے ہیں.
اگر اکثر جو بڑے لوگوں کے بچے تو وہ بہت کم آتے ہیں. میں بیسیکلی کلکتہ سے رہنے والا ہوں، پر ادھر فی الحال 3 سال سے استاد ہوں. قرآن کی تعلیم جیسے کہ اسلام نے سکھایا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، تو یہ ایک بہتر ذریعہ ہے کہ ہم یہاں سے ان بچوں کو تیار کرتے ہیں کہ یہ آگے جا کے دنیا میں جہاں بھی جائیں وہ یہ اسلام کی جو بھی قرآن کی تعلیم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ڈوڈا. آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ قرآن کریم. سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. آپ کے جو گھر ہے ڈوڈا میں کون کون رہتا ہے ادھر؟ میری دادی اور میں، میرے پاپا اور میری ممی. خاص ڈوڈا میں رہتے ہیں آپ؟ جی. اس سے پہلے آپ کچھ اور پڑھائی کرتے تھے ڈوڈا میں؟ جی. کیا پڑھتے تھے آپ؟ اسکول. آپ یہاں پر خوش ہیں ابھی؟ جی. آپ یہاں پر خوش ہیں؟ جی. اپنے گھر جانا ہو تو آپ کتنا مہینے کے بعد جاتے ہیں؟ ہم مطلب جب چھٹیاں پڑتی ہیں. چھٹیاں آپ کو کب پڑتی ہیں؟ اپریل میں پڑتی ہیں چھٹیاں. اپریل سے لے کے 2 مہینے کی چھٹیاں پڑتی ہیں؟ ہمیں نہیں، حفظ والوں کو 15 دن کی اور ناظرہ والوں کو 2 مہینوں کی. میرا نام عبد الکبیر. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں ضلع راجوری سے رہنے والا ہوں. آپ کتنے سالوں سے علم بانٹ رہے ہیں؟ میں 10 سال سے الحمدللہ اس ادارے میں دین کی خدمت کر رہا ہوں. آپ نے خود علم کہاں سے حاصل کیا تھا؟ شروع میں تو میں نے یہیں پڑھا ہے، 1996 میں نے یہاں پڑھا ہے. اس کے بعد میری جو فضیلت ہے وہ دارالعلوم دیوبند سے ہے. جی. اور اس کے بعد 2006 سے لے کر کے میں یہاں پر ہوں. بچہ بیمار ہو جائے اس کو فوراً تعلیمات میں لیا جائے اور اس کو یا تو چھٹی دے دی جاتی ہے گھر کے علاج کے لیے، یا اگر نہیں تو پھر مدرسہ اس کا خود علاج کراتا ہے. کیا لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. جس سے بھی میں ملتا ہوں لوگ تعاون کرتے ہیں. اور کیا تعاون کرتے ہیں؟ یہ ہمارا یہی تعاون ہے کہ لوگ
जब हमारे साथ मिलते हैं अच्छे तरीके से मिलते हैं। अगर कोई हमें ये कहता है कि बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम ये बता देते हैं कि बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बच्चे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। हमारे साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मुफ्ती मंजूर अहमद। मंजूर साहब, इस मदरसे का क्या नाम है? इस मदरसे का नाम जामिया मरकज़ुल मारिफ तो बिठंडी। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ 1994 में। सर जब इसका तामीर हुआ तो कौन कौन लोग थे जो आगे आए थे इसका तामीर के लिए? जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, इनसे यहाँ के लोगों ने फरमाइश की कि यहाँ पर एक इदारे का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारी असरी और दीनी तालीम को जारी रख सके। उसके लिए जब उनसे ये फरमाइश की गई, वो हज़रात यहाँ आए। आने के बाद इस इलाके को देखा। हकीकत में 1994 की जो हालत इस इलाके की थी, यहाँ से लोग नीचे पानी लेने के लिए जाते थे और फिर उस लकड़ियाँ लेकर बेचते थे। बेचने के बाद वहाँ से पानी लेकर आकर उस पानी को इस्तेमाल करते थे। इलाके को ज़रूरत थी, तो इन लोगों की फरमाइश पर इन ज़िम्मेदारान ने यहाँ पर जो है आकर इस काम को 1994 में शुरू किया। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिदैन दोनों डॉक्टर हैं। कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पेरेंट्स जो है प्रोफेसर हैं। कई ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स लेक्चरर हैं। कई ऐसे हैं जो इसके अलावा गवर्नमेंट की दूसरे जॉब वगैरह करते हैं। अच्छे घरानों के लड़के भी हैं और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जो यतीम हैं, बेसहारा हैं, देहातों के हैं, नाख्वानदा इलाकों के हैं। तो वो भी यहाँ पर दोनों किस्म के बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। ये चीज़ आपको कैसे मालूम आती है कि ये बच्चा यतीम है? जब किसी इलाके का कोई ज़िम्मेदार आता है और बच्चे को साथ में लेकर आता है, वो कहता है कि इसका वालिद नहीं है, इसके वालिद का साया सर से उठ गया है और ये बेसहारा है, या किसी का ताया या चाचा साथ में बच्चे को लेकर आता है, वो बताता है कि इसका वालिद साहब नहीं है, तो हम जो है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, जो उसका आधार कार्ड है या इलाके की जो तौसीक़ नामा जो इलाके का हो वो देखते हैं। तो पता चलते, अगर पता हकीकत में होता है, उसके देखने से भी लगता है कि बेचारा गरीब है, पाँव में चप्पल नहीं होती है और कपड़े फटे हुए होते हैं, तो उस सूरत में हमें देखने से भी लगता है कि भाई हकीकत में गरीब है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद फिर उसकी एडमिशन की जाती है। आपके यहाँ पर टोटल कितने बच्चे होंगे? हमारे यहाँ तकरीबन जो मेस में से खाते हैं वो तकरीबन 650 से 700 के दरमियान हैं, और जो मेस में से नहीं खाते वो असरी तालीम वाले हैं। फर्स्ट से लेकर नर्सरी, LKG, UKG से लेकर 12th तक जो हमारे पास बच्चे हैं वो तकरीबन जो है 1000-1200 के करीब बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं ये जम्मू कश्मीर के कौन कौन से एरिया से आते हैं? जो हमारे मदरसे में जो बच्चे हैं वो तकरीबन जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर ज़िले से, हर डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जम्मू कश्मीर के अलावा दिगर जैसे पंजाब वगैरह से और दिगर इलाका जात से भी आते हैं। तो एक तरफ मैंने सुना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है आपका? बिल्कुल, हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल है, जिसका रिज़ल्ट तकरीबन बहुत अच्छा रिज़ल्ट है 10th का, 8th का और इसके अलावा दीगर क्लासेस का। मेरी खुद की बच्ची यहाँ पर पढ़ती हैं। तकरीबन एक बच्ची ने 8th में 200 में से 192 नंबर लिए हैं। कोई ट्यूशन नहीं है, कोई कहीं अलग से जाकर नहीं पढ़ते, जो स्कूल में पढ़ा जाता है उसी को पढ़कर अपने एतबार से तो हम सोचते हैं बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, 200 में से 192। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो आप क्या करते हैं? हमारे पास तकरीबन अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा स्टाफ़ है, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो दीन का जज्बा रखते हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं, और उनमें कुछ ऐसे ज़िम्मेदारान ने उन साथियों में से 2-3 साथियों को मुतय्यन किया है कि जब कोई तालिब इल्म दिन हो या रात किसी टाइम में भी बीमार होता है तो फौरी तौर पर उसको यहाँ से लेकर जो है बख्शी नगर हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाता है, उसका इलाज व मुआलजा किया जाता है, उसकी देख रेख की जाती है। उसके जो रिश्तेदार हैं, वालिदैन हैं, जो इलाके
علاقے کے ذمہ دار ہیں جس کے تھرو یہاں سرپرست کے تھرو یہاں ایڈمیشن ہوئی تھی ان کو بتایا جاتا ہے. تو جب تک وہ آتے تب تک یہ مدرسہ ہی اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, مدرسہ ہی اس کے سارے لوازمات کو پورا کرتا ہے. اگر کسی یتیم کو داخل کروانا پڑے پھر کیا کرتے تو ہیں؟ یتیم کو داخل کرانا پڑے جو اس کے سرپرست ہوں گے وہ آئے گا ساتھ میں. سرپرست کے آنے کے بعد وہ جو اپنا بھی دے گا توثیق نامہ علاقے کا, جس علاقے سے وہ ہوگا, آدھار کارڈ وغیرہ, پین کارڈ وغیرہ یا کوئی اور الیکشن کارڈ وغیرہ وہ دے گا, اور بچے کا دے گا. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر ہم داخلہ کر لیتے ہیں. اس سے تو ہم فیس بھی نہیں لیتے, نہ تو ایڈمیشن فیس نہ منتھلی فیس. ہمارے مدرسے کے اندر ایڈمیشن فیس تو چلو ہے, لیکن منتھلی فیس تو کسی سے بھی نہیں لی جاتی کہ بھئی منتھلی چارجز ہوں جس کی بنیاد پر وہ جو ہے اس کو چارجز دینے پڑیں. ایسی کوئی صورت نہیں. کیا بچوں کے کھیلنے کا کوئی دھیان رکھا گیا؟ بالکل, کھیلنے کے تعلق سے سپورٹ از ویری کمپلسری ان دس مدرسہ, بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ نیٹ اس طرح بھی لگا ہوا ہے, دوسری جانب بھی نیٹ ہے, اور جو ہے والی بال کھیلتے ہیں, چڑی چھکا کھیلتے ہیں, بیڈمنٹن کھیلتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کبڈی کھیلتے ہیں, اور دیگر جو کھیل کا وقت دیا جاتا ہے اس میں اسپیشلی اساتذہ کی موجودگی میں بچے جو ہے یہ سپورٹس کرتے ہیں. میں آپ سے ایک بہت اہم سوال پوچھوں گا. کچھ لوگ مدرسے کو الٹی نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ میں کہتا ایسے حضرات سے ہم ریکویسٹ کریں گے وہ خود آئیں, اور آنے کے بعد ان طلبہ کو دیکھیں کہ یہ صبح تقریباً 5 بجے سے پہلے ہی یہ اٹھ جاتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد باوضو ہو کر وضو کر کے تہجد پڑھتے ہیں. تہجد پڑھنے کے بعد پھر یہ اللہ کے سامنے, جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہ جن کو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانا نہیں آتے, وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ جو دعا مانگتے ہیں, وہ روتے ہیں. ان کے سحر خیزی کے سحری کے وقت کے جو گرنے والے آنسو ہیں وہ انسان کے دل کو بالکل پگھلا دیتے ہیں. تو جو وہ نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں اور دن بھر تلاوت کرتے ہیں. ان کا 24 گھنٹے کا شیڈولڈ ہے, ٹائم ٹیبل ہے. اس ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے وہ تیاری کرتے ہیں, اور جب تیاری کرتے ہیں ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے تو وہ میں ایسے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خود ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو ہے ہمارا ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے ساتھ میں اسکول میں بھی پڑھتا ہے. اسکول میں یہاں سے ہمارے اکیڈمی کے اسکول کے بچے کئی ایسے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں, کئی ایسے ہیں جو انجینئرز ہیں, کئی ایسے ہیں جو پروفیسرز ہیں, کئی ایسے ہیں جو لیکچرر ہیں, کئی ایسے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر یہاں پر جو ہے پہنچے ہیں. ایجوکیشن میں گئے ہیں, ہیلتھ میں گئے ہیں, بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں گئے ہیں. تو جو ہے دونوں تعلیم کا جو ہے یہاں پر ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ جو حافظ قرآن ہو, ساتھ میں وہ ڈاکٹر بھی ہو, جو عالم دین ہو, ساتھ میں ایک بہترین قسم کا جو ہے پروفیسر اور لیکچرر بھی ہو, جہاں جو ایک مفتی ہو تو ساتھ میں اس کے علاوہ دنیا کے کسی اور بڑے جو ہے عہدے پر بھی فائز ہو, دنیاوی ڈگری بھی اس کے پاس ہو. اور یہ سارا انتظام ہم نے کیا ہے. ہمارے پاس مدرسے کی جو لاسٹ ڈگری ہے, جو عالمیت کی لاسٹ ڈگری ہے, وہ ایکول ٹو جو ہے BA ہے. اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری, جیسے مانو ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے AMU ہے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے, ان کے ساتھ جو ہے رابطہ ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے وہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہاں سے بچہ جانے کے بعد BA کی ڈگری کے کمپلیٹ ماننے کے بعد جو ہے ایفیلیشن ہم نے کیا ہوا ہے. وہ کرنے کے بعد ہم جو ہے بچوں کو ان یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد کئی ایسے بچے ہیں جن نے MA کی, وہ عربی کے لیکچر لگے, عربی کے پروفیسر لگے, اور اس طریقے سے اپنی تعلیم کو دنیاوی اعتبار سے بھی مکمل کرتے ہیں. معاشرے کے جتنے بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں, سب کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ سب کے لیے یہ میسج ہے کہ کم از کم تعلیم بہت ضروری ہے. اور اسلام کا سب سے پہلا جو لفظ آیا وہ اقرا, پڑھیے. ایجوکیشن از ویری کمپلسری فار آل پرسن. ہر انسان کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے, اور تعلیم ہی انسان کو ایک انسان بناتی ہے. اور یہی میسج ہے کہ ہر انسان خود جو ہے کوشش کرے کہ اپنی نئی آنے والی جنریشن ہے وہ تعلیم میں آگے آئے, تعلیم کے میدان میں آگے آئے. جب بچہ پڑھا لکھا ہوگا, تعلیم کے میدان میں آگے آئے گا, اور تو یقینی طور پر پھر اس کے اندر سے
سے اس کے اندر انسانیت آئے گی، پیار اور محبت کی چیزیں آئیں گی، اور وہ ایک انسان ہونے کے ناطے جو ہے دنیا میں رہے گا اور انسانیت کے کام کرے گا. اور سب کا یہی میسیج ہے کہ وہ خود بھی اچھے کام کریں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی تعلیم، انسانیت، ہمدردی، پیار، محبت، اخلاق، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جائیں. یہ سب سے بہتر جو ہے میسیج ہے میری طرف سے سب لوگوں کے لیے. JK UD نیوز پہ آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینکس فار یو سر.